الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آج کا یہ پروگرام سیرت الانبیاء، جو ہفتہ وار ہمارا یہ پروگرام چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان سے، ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی محمد اقبال نقشبندی۔ تسلسل کے ساتھ انبیاء کرام کا جو ذکر ہو رہا ہے، ان میں حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا کا ذکر خیر ہے۔ انبیاء کرام وہ کائنات کی عظیم ترین ہستیاں ہیں، اور انسانوں میں وہ ہیروں اور موتیوں کی طرح جگمگاتی شخصیات، جنہیں خدائے بزرگ و برتر نے وحی کے نور سے روشنی بخشی ہے۔ یعنی وحی جو کی جاتی ہے وہ غیر نبی پر نہیں ہوتی، انبیاء کرام پر ہوتی ہے۔ پھر ان کی حکمتوں کے سرچشمے ان کے دلوں میں جاری فرمائے، اور سیرت و کردار کی اللہ رب العزت نے انہیں وہ بلندیاں عطا کی کہ جن کی تابانی سے مخلوق کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں۔ ان کی ربانی سیرتوں اور راہ خدا میں کاوشوں اور خدائی پیغام پہنچانے میں اٹھائی گئی مشقتوں میں تمام انسانیت کے لیے عظمت اور شوقت، کردار، ہمت، حوصلے اور استقامت کا عظیم درس موجود ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً ہم انبیاء کرام کی سیرت سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان دنوں میں جو بات ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر اور قوم فرعون کی بدعمالیاں، اللہ کے سچے نبی کو جھٹلانا اور توحید سے، رسالت سے بغاوت کرنا، اس سے پہلے بھی کچھ حالات و واقعات ہم اپنے ناظرین کو سنا چکے ہیں، اور آج اس میں سے ایک حصہ باقی ہے، وہ بھی گوش گزار کریں گے تاکہ امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچے اور عالم اسلام کے مسلمان اس سے استفادہ حاصل کریں۔ ناظرین کرام، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ایک مرد صالح جو قوم فرعون کا تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا، اس مرد مومن کی نصیحتوں کا ذکر کیا۔ اس نے بارہا دفعہ لوگوں کو نصیحت فرمائی، نیکی کا پیغام دیا، برائی سے روکا، یعنی نہائی عن المنکر پر اس نے عمل کیا۔ اسی طرح آج ایک اور نصیحت کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا، سورہ مومن کے اندر 24واں پارہ، کہ اس مرد مومن نے، اس مرد قلندر نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے وقت یہ محسوس کیا کہ یہ لوگ میری باتوں پر تعجب کر رہے ہیں،
اور میری بات ماننے کی بجائے یہ لوگ مجھے اپنے باطل دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو پھر اس نے قوم کو مخاطب کیا، یعنی قوم فرعون کو، فرعونیوں کو، قبطیوں کو۔ وہ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور اے میری قوم، مجھے کیا ہوا کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم مجھے نار کی طرف، یعنی جہنم دوزخ کی طرف بلاتے ہو۔ تم مجھے اس طرح بلاتے ہو کہ میں اللہ کا انکار کروں، یعنی توحید سے منحرف ہو جاؤں۔ ناظرین کرام، یعنی تم عجیب لوگ ہو کہ تمہیں میں ایمان اور اطاعت کی تلقین کرتا ہوں، تمہیں ایمان لانے کی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ تم بھی جنتی بن جاؤ، ہمارے ساتھ نیکیاں کر کے جنت میں چلو، اللہ کی توحید پر ایمان لے آؤ، اور تم مجھے شرک کی طرف بلاتے ہو۔ ناظرین، راستے دو ہی ہیں، صراط مستقیم کا ہے، والضالین کا ہے، گمراہ لوگوں کا ہے، سیدھے لوگوں کا راستہ ہے، انعام یافتہ لوگوں کا۔ اور جہنم کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، تم مجھے اس بات کی طرف بلاتے ہو کہ میں اس اللہ تعالیٰ کا، جل والا کا، جو خالق ہے ساری کائنات کا، اس کا انکار کروں، جس کا کوئی شریک نہیں، اور وہ معبود ایسا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، میں اس کا کوئی شریک کر دوں، جس کے معبود ہونے پر کوئی دلیل ہی نہیں، اور میں تمہیں اس اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور عزت والا اور توبہ کرنے والا، وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اس بات سے ثابت ہے کہ تم مجھے جس جھوٹے معبود کی عبادت کی طرف بلا رہے ہو، یعنی بنائے ہوئے خدا، مصنوعی پتھر کے وہ خدا، تم ان کی طرف مجھے بلا رہے ہو، تم مجھے جہنم میں لے جانا چاہتے ہو، نار کی طرف بلاتے ہو، میں تمہیں جہنم سے آزاد کرا کے جنت میں پہنچانا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، قوم ساری، فرعون قوم دشمن ہو گئی اس مرد نیک کی، اور یہ فی زمانہ ہوتا ہے۔ دین کا کام اتنی آسانی سے نہیں ہوتا جتنا ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ لوگ جانوں کے دشمن بن جاتے ہیں، جنگیں ہو جاتی ہیں، اسی بات پہ کہ وہ کہتے ہیں ہمیں گناہ کرنے دو، ہمیں جہنم میں جانے دو۔ اور اہل حق کا یہ ہمیشہ طریق رہا ہے کہ وہ دعوت حق دیتے ہیں، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، نہی عن المنکر کا پیغام دیتے ہیں۔ جب وہ جانوں کے دشمن ہوئے تو اس مرد مومن کی حفاظت ہوئی۔ کیسے؟ جب فرعون اور اس کے درباریوں نے اس مرد مومن کو دیکھا، اور انہوں نے فرعون کی قوم نے سزا دینے کا ارادہ کیا کہ معاذ اللہ یہ کون ہوتا ہے جو ہمیں یہ جہنم سے روکے۔ جان کے دشمن بن گئے، اور انہوں نے ایک ارادہ کر لیا کہ ہم اس کو سزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے اس مرد مومن کو، مرد صالح کو بچا لیا۔ فرعون کا اپنی قوم سمیت، ناظرین کرام، یہ انجام ہوا کہ وہ اس کو برے انجام نے گھیر لیا۔
یہاں تک کہ دنیا میں وہ فرعون کے ساتھ دریا میں پوری قوم اور فرعون غرق ہوئے، اور قیامت تک وہ جہنم میں رہیں گے، یا جہنم کی آگ سے، یا قیامت کے دن انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ قرآن پاک نے اس کو کچھ یوں ارشاد فرمایا، فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ، تو اللہ نے اسے ان کے مکر کی برائیوں سے بچا لیا، اور فرعونیوں کو برے عذاب نے آ گھیرا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، میرے سچ ٹی وی کے محترم سننے دیکھنے والے بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، بھائی، بچے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو شخص اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے، یا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، حق سے پیچھے نہیں ہٹتا، تو پھر اللہ انعام کیا دیتا ہے کہ ایک تو یہ بھروسہ بھی کرنا چاہیے اللہ کی ذات پہ، توکل کرنی چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی کفایت کرتا ہے اور کفالت بھی کرتا ہے، حفاظت بھی فرماتا ہے۔ دشمنوں کے مکر و فریب سے اللہ رب العزت انہیں بچا لیتا ہے، کیونکہ وہ بچانے والا ہے، کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، کن فیکون کی شان والا ہمارا خدا ہے۔ اب ہوا یہ کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے خلاف پھر ایک دعا کی گئی، یعنی بد دعا دی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عظیم معجزات دکھانے کے باوجود جب فرعونی قوم اپنے کفر و عناد پر قائم رہے اور ان لوگوں کی سرکشی کا سبب ان کا مال، ان کی دولت اور دنیاوی جاہ و زینت اور دل کی سختی تھی، یعنی ان کے دل گناہوں پر دلیر ہو گئے، گناہ کر کر کے دل سخت ہو گئے۔ ناظرین، دل گناہ کرنے سے سخت ہوتے ہیں، مصیبت آنے پہ، مشقت اٹھانے پہ دل نرم ہوتے ہیں، خوف خدا سے دل نرم ہوتے ہیں۔ یہ ازلی بدبخت تھے، ان کے دل سخت ہو گئے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بربادی کے لیے دعا فرمائی۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموال فی الحیاۃ الدنیا، اے ہمارے رب پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش اور مال بہت دیا، اے ہمارے رب، تاکہ وہ تیرے راستے سے ہمیں بھٹکا دے۔ اے ہمارے رب، ان کے مال برباد کر دے، ان کے دلوں کو سخت کر دے، تاکہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پروردگار عالم، ان کو دنیا کا مال اتنا مل گیا ہے کہ وہ ہمیں بھی جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ خالق اتنا تو کرم ہو جائے کہ انہیں برباد کر دے۔ یہ دنیا میں اپنا انجام دیکھیں، ان کے دل سخت ہو گئے ہیں، انہیں ایمان کی دولت نصیب نہیں ہو رہی۔ ناظرین کرام، معلوم یہ ہوتا ہے انبیاء کرام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور رب تعالیٰ ان محبوبوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔
ان کی دعائیں ہی یقیناً تقدیر بدل دیتی ہیں اور تقدیر بن جاتی ہے۔ یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر بریک کا، انشاءاللہ اس امید کے ساتھ واپس آئیں گے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، ہمارے ساتھ سیرت الانبیاء میں جڑے رہیں گے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یقیناً آپ دیکھ رہے ہیں سیرت الانبیاء۔ بریک سے جانے سے قبل ناظرین بات ہو رہی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی کہ قوم فرعون کو انہوں نے بد دعا دی۔ پھر کیا ہوا کہ قبولیت دعا اور بشارت دی گئی اور تاکید کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، پھر ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماتے قد اجیبت ظہوتکما فاستقیما، کہ تم دونوں کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی ہے۔ ناظرین، دونوں سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہا کرتے ہیں۔ یعنی کوئی دعا کرے اور ساتھ بیٹھا ہوا آمین کہے تو یہ سنت ہے انبیاء کرام کی۔ اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آمین کے معنی بھی یہی ہے، مولا دعا کو قبول فرما۔ تو تم دونوں کی دعا کو اللہ نے قبول کیا، بس تم ثابت قدم رہو اور نادانوں کے راستے پر نہ چلنا، یعنی تم استقامت کے ساتھ چلو، ان نادانوں کی نہ دولت کو دیکھنا، نہ شہرت کو دیکھنا، نہ ان کے راستے کو دیکھنا۔ پھر اس آیت میں دعا کی نسبت کی گئی ہے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی طرف کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام جو بھائی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، وہ آمین کہا کرتے تھے کہ مولا جو یہ دعا ہو رہی ہے اس دعا کو قبول کر لے، آمین۔ تو وہ دعا یقیناً قبول ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا، یعنی مصر سے نکلنے کا۔ ہر نبی نے، تقریباً ہر نبی نے ہجرت کی ہے، علاقہ، وطن، خاندان، زمینیں چھوڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے بھی ایک ہجرت کر چکے تھے جب وہ مدائن میں تشریف لائے تھے۔ اس کا احوال، اس کا ذکر ہم پہلے اپنے پروگراموں میں کر چکے ہیں۔ اب قبولیت دعا کے کچھ عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ایک وحی بھیجی کہ راتوں رات اے موسیٰ اسری بعبادی انکم متبعون، راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، بے شک تمہارا وہ پیچھا کیا جائے گا، مگر تم نے استقامت کے ساتھ چلنا ہے اور راتوں رات اس ملک سے نکلو، اس زمین سے نکل جاؤ۔ اور سورۃ طٰہٰ میں ہے اسری بعبادی فاضرب لہم طریقا فی البحر، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چلو اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ نکال دو، تجھے ڈر نہ ہوگا فرعون پکڑ لے اور نہ تجھے کوئی خطرہ ہوگا۔
معنی یہ ہے کہ آپ راتوں رات میرے بندوں کو لے کے چلو اور دریا میں راستہ بناؤ، اور تم اس بات کا بھی خوف نہ کرو کہ فرعون پکڑ لے گا یا کوئی اور معاملہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ بات تو فیصلہ اٹل ہے کہ انبیاء کرام کی حفاظت ذات خدا فرماتی ہے۔ اللہ ان معصوم ہستیوں کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ پھر یہاں سے وہ راتوں رات ہجرت کرتے ہیں، روانگی ہوتی ہے، پوری بنی اسرائیل قوم کو نکال کے مصر سے باہر نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے نکل گئے، اور اسی سفر کے دوران ایک ناظرین بڑا عجیب واقعہ، ایک معاملہ درپیش آتا ہے۔ راتوں رات چلتے رہے تو پھر دیکھا کہ جس جگہ سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ عرض کی بارگاہ خداوندی میں، مولا ہم نکلتے ہیں، سفر کرتے ہیں، مگر ہمارا راستہ دریا کی طرف آگے نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت نے پیغام دیا، موسیٰ جس جگہ تم موجود ہو یہاں تم سے پہلے ایک پیغمبر کی قبر شریف ہے، اس کا مزار ہے۔ جی ہاں، اس پیغمبر کو یوسف علیہ السلام کہا جاتا ہے، حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ، اس کا مزار ہے۔ تم دریا عبور کرو گے اس یقین کے ساتھ کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک لاش کو، یعنی جسم شریف کو ساتھ لے جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا مجھے تو یوسف علیہ السلام کی قبر کا علم نہیں کہ کہاں ہے وہ قبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قبر شریف کہاں ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ حضور ہمیں تو علم نہیں ہے، مگر یہاں ایک بنی اسرائیل کی بڑھیا عورت رہتی ہے جو کافی عمر کی ہے، شاید اسے علم ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بی بی کو بلاؤ دربار میں۔ اس بی بی صاحبہ کو بلایا گیا، اس سے پوچھا تو اس نے اعتراف کیا، ہاں کہ میں جانتی ہوں یوسف علیہ السلام کی قبر شریف۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا پتہ دو، اس تابوت شریف کو نکالنا ہے، یوسف علیہ السلام کے مبارک جسم کو نکال کر کے ہم ساتھ لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے راستے کھول دے گا۔ اس بی بی نے کہا، بتانے سے پہلے میری ایک شرط ہے، میں مشروط طور بتاؤں گی، غیر مشروط نہیں۔ کیا شرط ہے؟ وہ شرط یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ جنت میں جاؤں، جس درجے میں آپ نبی اللہ ہیں، اللہ کے نبی ہیں، جس درجے میں آپ رہیں، میرا ٹھکانہ بھی وہاں پہ ہو جنت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، جنت مانگ لو، یہ درجے ورجے کی بات کو چھوڑو۔ انبیاء کرام کے بہت اونچے درجے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں نے جو بولا ہے وہ میں حاصل کروں گی، بات میں بتاؤں گی۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، جو یہ عورت مانگ رہی ہے آپ انہیں عطا کر دیں، ان سے وعدہ کر لیں، اور ہم اسے جنت بھی دیں گے، اور جس درجے میں آپ ہوں گے اسی درجے میں رکھیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس بی بی صاحبہ نے وہ جگہ بتائی حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک قبر کی،
اور وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے مبارک جسم کو موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ لیا۔ پھر اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جنت کا مالک انبیاء کرام کو بناتا ہے، اور جنت ان کے صدقے سے ملتی ہے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام کو جنت دی، یعنی حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا، عشرہ مبشرہ کو یعنی 10 سے 11 صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی۔ حضرت ربیعہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو وضو کرواتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے انہیں جنت عطا کی، اور وہ کہتے رہے یا رسول اللہ میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جیسے یہاں خدمت کرتا ہوں وہاں بھی آپ کے قریب رہوں۔ سبحان اللہ، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لئی ساری کائنات۔ جو نبیوں کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے صدقے سے جنت بھی دیتا ہے، رفاقت بھی دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوتا ہے ایک بریک کا، انشاءاللہ ملتے ہیں مختصر بریک کے بعد۔ بار پھر ہم پروگرام سیرت الانبیاء میں اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، بریک سے جانے سے قبل ایک دلچسپ واقعہ پیش ہو رہا تھا ایک بوڑھیا کا، کہ اس نے نیک کام کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر شریف کی نشاندہی کی، بتایا، اور اس بتانے میں انہیں جنت ملی۔ نہ صرف جنت بلکہ جنت کا وہ اعلیٰ درجہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھنا تھا۔ اعلیٰ حضرت مجدد دورہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اس حدیث کے ضمن میں ایک بات بڑی پتے کی لکھتے ہیں۔ مجدد ہیں تجدید دین کے لیے، گرد و غبار جھاڑتے ہیں، صاف ستھرا کر کے امت کے سامنے فیصلہ رکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی تصنیف یعنی اپنی کتابوں میں اس حدیث پاک کو نقل کرنے کے بعد اس کے تحت کچھ 6 سے 7 نکات بیان فرمائے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بوڑھیا کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں ان کی رفاقت کا سوال کرنا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ سوال سن کر غضب و جلال میں نہ آنا، بلکہ اسے یہ کہنا کہ ہم سے جنت مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بوڑھیا کی طلب کے مطابق کہ اے موسیٰ وہ جو طلب کر رہی ہے، وہ جو چاہتی ہیں کہ اسی درجہ میں رکھا جائے، پھر عطا فرما دینا، اور اپنی رفاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کرنا۔ اعلیٰ حضرت فیصلہ یہ لکھتے ہیں، یہ سب شواہد اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں پر بہت مہربان ہے اور انہیں بہت نوازتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مخلوق میں جنت اور اس کے درجات تک تقسیم فرماتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جنت بھی تقسیم فرمائی، اس کے درجات بھی تقسیم فرمائے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق ہے، حضور شافع یوم النشور ہے۔ شفاعت کبریٰ کا صحرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
سر پہ اللہ تعالیٰ نے سجا دیا ہے۔ تو جب بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ناظرین جملہ کہنے جا رہا ہوں، جب بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بوڑھیا عورت کو اس اجرت میں جنت اور رفاقت دے سکتے ہیں، تو پھر شب اسرا کے دولہا، حسنین کریمین کے پیارے پیارے نانا جان اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پیارے پیارے ابا جان، میرے اور آپ کے آقا و مولا و ملجا و مأویٰ مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام، شان کتنا بلند ہوگا۔ وہ تو بلند ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب ذکر بلند ہوتا ہے تو سارے اوصاف، سارے مقامات اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتے ہیں۔ محترم سچ نیوز کے ناظرین کرام، یہ باتیں من و ان صحیح ہے اور حقیقت پر مبنی ہے، اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ صرف ایسے کہہ دیا ہو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو نبی کی زبان سے ادا ہوتی ہے وہی خدا ہوتا ہے، وہ سچی باتیں ہوتی ہیں۔ اب ہم ایک اور طرف اپنے ناظرین کو لے کے چلیں گے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی اور اپنی قوم کو لے کے چلے، حضرت یوسف علیہ السلام کا مبارک جسم بھی قبر سے نکال کے اپنے ساتھ لے لیا، پھر کیا تھا کہ راتوں رات نکلے۔ فرعون کو خبر ہو گئی، فرعون متکبر تھا، سرکش تھا، کافر تھا، آنا ربکم الاعلی خدائی دعویٰ کرتا تھا۔ تو جب فرعون کو یہ خبر پہنچی وہ مصر سے نکل گئے ہیں یا نکلنے والے ہیں، تو اس نے اپنے نمائندے بھیج کر مختلف شہروں میں احتجاج بلکہ اجتماع کیا، لشکر جمع کر لیا۔ وہ لشکر ناظرین اس لیے جمع کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑیں اور بنی اسرائیل کو گرفتار کریں، انہیں جیل میں ڈالیں، انہیں سزا دیں۔ اس لیے مقابلے میں بنی اسرائیل کی تعداد تھوڑی تھی۔ اچھا، یہ حق والوں کی ناظرین تعداد ہمیشہ کم ہی دکھنے کو آتی ہے۔ بدر میں 313 تھے، کفار کے 1000 سے بھی زائد۔ احد میں مسلمان کم، کفار زیادہ۔ خیبر میں، تبوک میں، جہاں جہاں دیکھو، کربلا میں اہل حق تھوڑے تعداد میں، اور باطل کی طرف بہت زیادہ لشکر تھا۔ مگر غالب کون آتا ہے؟ وہی حق والے غالب آتے ہیں۔ چنانچہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کہا کہ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیل وانہم لنا لغائطون، اور کہا یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں اور بے شک یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور بے شک ہم سب ہوشیار ہیں، ہم طاقتور ہیں۔ یعنی وہ اپنے آپ کو فرعون سپر طاقت تصور کرتا، خدائی دعویٰ کرتا، جو خدا بن کر بیٹھا تھا، مصنوعی خدا، جھوٹا تھا، تو وہ اپنی زبان سے اپنے آپ کو بہت کچھ کہتا تھا۔ پھر مصر سے فرعون کا خروج شروع ہوا، یعنی اس نے بھی نکلنا چاہا اس نیت کے ساتھ کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو پکڑا جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعام کی بارش ہوتی ہے۔ آئیے ذرا اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں کہ اللہ نے اس
قوم بنی اسرائیل پر انعام کیا کیا۔ ویسے قرآن میں ارشاد ملتے ہیں، سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ہم نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کی بارشیں فرمائی اور عالمین پر انہیں فوقیت دی۔ وہ کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ تو ہم نے انہیں فرعون اور اس کی قوم کو باغوں اور چشموں کی زمین سے باہر نکالا، اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے ہم نے ایسے ہی کیا کہ بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا۔ بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا اور فرعون کو، فرعونیوں کو، اس کی قوم سے ہم نے نکال دیا۔ تو یہ انعام خداوندی تھا موسیٰ علیہ السلام پر۔ پھر جب وہ نکل گئے تو بنی اسرائیل کو وارث بنایا اس زمین کا، ان چشموں کا، ان باغات کا۔ پھر فرعون کا تعاقب اور بنی اسرائیل کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے خود انتظام فرمایا۔ ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر وقفے کا۔ انشاءاللہ جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو جاری رکھیں گے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کی حفاظت کیسے فرمائی ہے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں۔ سیرت الانبیاء، جو اللہ تعالیٰ کے محبوبان خدا، نبی، رسول، ان کی مبارک سیرت کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ ناظرین، بریک سے جانے سے قبل ہم یہ عرض کر رہے تھے، جب سورج طلوع ہوا تو فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا آپس میں، تو ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، بے شک ہمیں ان فرعونیوں نے پا لیا ہے، یعنی ہمیں دیکھ لیا ہے، اب ہمیں پکڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے پر پورا انہیں بھروسہ تھا، انہیں یقین کامل تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو تسلی و تشفی دی اور یقین دلایا۔ کیا یقین دلایا؟ کہ کلا ان معی ربی سیہدین۔ سورہ شعراء میں اللہ فرماتے ہیں کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ ناظرین کرام، جب یہ بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، اپنا عصا دریا پر مارو۔ اللہ اکبر۔ وہی عصا جس کے بارے میں وہ خود فرماتے تھے بکریاں چراتا ہوں، پتے جھاڑتا ہوں، سانپ بن جاتا ہے، معجزہ تھا عصا۔ فرمایا اب دریا پر مارو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا دریا پر مارا تو اچانک دریا پھٹ گیا اور وہ راستوں میں تقسیم ہو گیا، اس سے راستے بن گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر راستہ پہاڑ جیسا ہو گیا،
جیسے بڑا پہاڑ ہوتا ہے ایسے راستے بن گئے، کشادہ کشادہ راستے۔ پھر اس درمیان میں پانی والے راستے نہیں، کیچڑ نہیں تھی، بالکل خشک راستے۔ اللہ اکبر، کتنا قادر ہے ہمارا خدا، کتنی قدرت رکھتا ہے، کتنے کمال والا ہے۔ پھر جن پر بنی اسرائیل ان راستوں پہ چل پڑے اور دریا سے پار ہو گئے، یوں اللہ رب العزت نے ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سب ساتھیوں کو دریا سے سلامت نکال دیا یا بچا لیا۔ اب فرعون اور اس کا لشکر وہ غرق ہونے جا رہا ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، مگر ہم اس سے پہلے اپنے ناظرین کو یہ بتائیں، دوسری طرف فرعون اور اس کے لشکر کے ساتھ یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بنی اسرائیل کے قریب لے آیا، یہاں تک کہ وہ ان راستوں پر چل پڑے جو قدرت الہی سے دریا میں راستے بنائے گئے تھے، صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے۔ بنی اسرائیل کے تمام لوگ راستوں سے گزر کر دریا سے باہر نکل گئے، اور تمام فرعون خود لیڈر جو ان کا مصنوعی خدا تھا اور اس کی قوم، جب وہ ان راستوں پر چلے تو دریا کے اندر سب آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے دریا مل جا۔ اب دریا جتنے راستے بنے ہوئے تھے وہ آپس میں ملتا گیا۔ اسی طرح فرعون اپنی قوم کے ساتھ غرق ہوا، ڈوب گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک میں، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنَ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ، تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا انہیں ڈھانپ لیا۔ یعنی وہ دیکھتا تھا کہ یہ راستے میں اگر بنی اسرائیل والے صحیح سلامت جا رہے ہیں تو انہی راستوں پر میں بھی نکل جاؤں گا۔ نہیں، وہ راستے بنی اسرائیل کے لیے بنائے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا وہ معجزہ تھا یا پیغمبر کا معجزہ تھا، اللہ کی قدرت تھی۔ پھر ناظرین اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے آیت سے، قرآنی آیات سے، کہ عروج اور زوال میں سربراہ کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے۔ عروج بھی ملتا ہے، پھر زوال آتا ہے۔ اللہ عزت بھی دیتا ہے، حکومت بھی دیتا ہے، سلطنت بھی دیتا ہے، اور پھر یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب وقت آتا ہے تو پھر وہ سنبھال نہیں سکتے عزت، و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ اگر سربراہ قوم کا سدھر جائے، لیڈر سدھر جائے، پھر کیا ہوتا ہے کہ قوم بھی سدھر جاتی ہے، تو قوم بھی کامیابی پاتی ہے۔ لیکن اگر یہ لیڈر صاحبان بگڑ جائیں، قوم کے سربراہ بڑے بگڑ جائیں، تو قوم بگڑ جاتی ہے۔ اس لیے ہے نا کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے۔ ایک عالم جب فوت ہوتا ہے تو عالم روتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم آخر میں اپنے ناظرین کے لیے، امت مسلمہ کے لیے اجتماعی دعا کرتے ہیں، تو اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ اجتماعی دعا میں شریک ہوں گے۔ یقیناً دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آئیے دعا کیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلہ
ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ساری کائنات کے مالک خالق رازق اللہ، ہمارے اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار فرما۔ مولا امت مسلمہ کو اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ فرقہ واریت کو نست و نابود کر دے۔ مولا جو پشاور کے اندر ہمارے لوگ شہید ہوئے، پولیس کے نوجوان، ان کے درجات بلند فرما، انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ مالک المولا افواج پاکستان کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے۔ مولا کریم ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، جو دنیا میں بیمار ہیں، جس طرح بیماریوں میں مبتلا ہیں، مولا انہیں صحت و تندرستی کی زندگی عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے پروگرام سیرت الانبیاء کی ٹیم جو ہمارے پروگرام میں رواں دواں ہوتی ہے، اللہ پاک انہیں برکتیں عطا فرما، مالکان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرش محمد و علی آلہ۔